مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کریم علیہ السلام کی تخلیق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اولیت کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو عنوان مطلق ہے اولیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اتفاق مجھے ایک عرصہ ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے، اور سن 2000 سے میں درس و تدریس کے سلسلے میں بھی جڑا ہوا ہوں، اور 2007 سے بخاری شریف پڑھنے کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ لیکن یہ گفتگو جو آج میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقائد کا جز ہے، یہ گفتگو تو ہوتی رہی، لیکن قبلہ شاہ صاحب باقاعدہ اس عنوان سے یہ میری پہلی گفتگو ہے کہ اولیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی پڑے، اور وہ یہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ یعنی باقاعدہ ایک عنوان کے تحت گفتگو کرنے لگا، ورنہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ تو ہوتا ہے، ہاں اولیت مصطفیٰ کی بھی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی آیت کریمہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم بیان کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک عنوان ٹائٹل یہ دیا جائے، یہ مجھے زندگی میں پہلے اتفاق ہوا۔ میں مولانا مشتاق صاحب کے ساتھ تھا، اور میں نے کہا کہ کل ہماری کنز المدارس کی میٹنگ تھی، وہاں بھی میں علماء سے جب گفتگو کی کہ یار اس عنوان پر میں نے پہلی مرتبہ گفتگو کرنی ہے، تو مجھے کہنے لگے پیساختہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ میں نے اندر سے گفتگو کی، کہتے ہیں الاول والآخر والظاہر والباطن۔ میں نے کہا مجھے کچھ اور بھی تو بتاؤ نا یار، یہ آیت کریمہ تو میں کل سے پوچھ رہا ہوں، مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہہ دیا ہے نا، جب رب نے کہہ دیا ہے تو پھر کسی اور کے کہنے کی حاجت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم بنو آدم ہیں، ہم بنی آدم ہیں، ہم جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم ہے، ہم جناب آدم کی اولاد میں سے ہیں، ہمارا ناز ہے، ہمارا نخرہ ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بشریت کی ابتدا بھی جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ کائنات میں سب سے پہلا بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا وہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات والا تبار ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ابو البشر جناب آدم ہے، لیکن رب کی تخلیق کا پہلا مدر جناب آدم نہیں ہے۔ جناب آدم ضرور ابو البشر ہے، پہلے بشر بھی جناب آدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کے اعتبار سے جناب آدم ہی کو پہلے پیدا فرمایا ہے، لیکن جناب آدم سے پہلے ملائکہ موجود تھے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ملائکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مدار اول نہیں ہے، اس سے پہلے حملۃ العرش بھی موجود تھے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ عرش کے اٹھانے والے ملائکہ یہ بھی میرے پروردگار عالم کی تخلیق کے اول نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، اس سے قبل کرسی بھی، اس سے پہلے عرش بھی، اس سے پہلے لوح بھی، اس سے پہلے قلم بھی، عقل بھی، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اول کے یہ مدد نہیں ہے۔ اگر تخلیق کے اول کا مدد ہے، یہ نہ جناب آدم ہے، نہ ملائکہ ہے، نہ حملۃ العرش ہے، نہ لوح ہے، نہ کرسی ہے، نہ قلم ہے، نہ عقل ہے۔ خدا کی قسم، میرے رب کعبہ کی تخلیق کے اول کے مدد میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا، مالک لم یزل نے آپ کو انعام دیا، اکرام سے نوازا، شرف عطا کیا کہ پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پروردگار عالم نے مصنوعات میں سے، پروردگار عالم نے مخلوقات میں سے اپنی تخلیق کا جو مدار اول بنایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کعبہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے اول ہے، الاول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اول بنایا، والآخر، میرے نبی کریم آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ آیت کریمہ خدا کی توحید کو بیان کرتی ہے، خدا کے کمالات کو بیان کر ہی رہی ہے کہ میرا رب اول ہے، میرا رب آخر ہے، میرا رب ظاہر ہے، میرا رب باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔
فرمایا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پروردگار عالم کی حمد بھی ہے، پروردگار عالم کی ثنا بھی ہے، مالک لم یزل کی صفات کا اظہار بھی ہے، فرمایا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جہاں اس پروردگار عالم کی یہ صفات بیان کر دیا آیت کریمہ، فرمایا جہاں یہ رب کی حمد ہے وہاں یہ آیت کریمہ ذات مصطفیٰ، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کو بھی رب نے اول بھی بنایا، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر شے کا علم رکھتا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو بھی علوم سے نواز دیا ہے۔ تو فرمایا اب کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ مولانا یہ کون سی بات ہوئی، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، یہ کتنا سونا شرط ملا دیا تم نے، یہ تو بالکل برابری کر دی تم نے کہ جناب والا وہ اول، یہ بھی اول، وہ ظاہر، وہ آخر، یہ بھی آخر، وہ ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ باطن، یہ بھی باطن، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اس ساری کائنات کا، ساری چیزوں کا علم رکھنے والا، اور ہم بھی کہتے ہیں مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ كَإِلْمِ، حضور کو بھی ہے، حضور نبی کریم کو بھی اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو قربان جو اپنے امام پر، کروڑوں سنیوں کے پیشوا، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ، خدا کی قسم جب بھی ہم اس طرح کی کسی مشکل میں پھنسے کہ ہمیں لگے یا کوئی ہمیں کہے کہ یہ شرک ہے، آپ نے باب ہی امتیاز وہ جملے ہمیں عطا کر دیے، وہ فرق بتا دیا کہ فرمایا لوگوں یہ فرق سامنے رکھتے چلے جاؤ گے، یہ پورا پورا رب کی توحید بھی تمہیں نظر آئے گا، مصطفیٰ کی دعوت۔ فرمایا یہ کون سی بات ہے، اللہ اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، اللہ آخر ہے، مصطفیٰ بھی آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، مصطفیٰ بھی ظاہر ہے، پروردگار عالم باطن ہے، مصطفیٰ بھی باطن ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ اول حقیقی اعتبار سے ہے، مصطفیٰ اول عطا کے اعتبار سے ہے، میرا پروردگار آخر حقیقی اعتبار سے ہے، میرے مصطفیٰ آخر عطا کے اعتبار سے ہے، وہ ظاہر حقیقی اعتبار سے ہے، مصطفیٰ ظاہر عطا کے اعتبار سے ہے، وہ باطن حقیقی اعتبار سے ہے، مصطفیٰ باطن رب کی عطا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، پروردگار عالم سارے علوم رب کے ہیں، حقیقی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کو جو بھی رب نے دیا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، پروردگار عالم نے علم کے دریا مصطفیٰ میں بہا دیے، پروردگار عالم نے کتنے گل بک گئی علم مصطفیٰ پر کہ پروردگار نے اتنے علوم عطا کر دیے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے جتنے علوم ہیں وہ رب کی عطا۔ تو والاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے جس کو بنایا خلقت محمدی اعلیٰ نبی جناب علیہ السلام، یعنی میرے اور آپ کے آخری نبی۔ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کئی آیات بینہ اس پر شاہد ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے خلق فرمایا۔ قرآن میں ہے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، یہ جو لفظ اذ ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب یاد کرو وہ وقت، کون سا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ کو بنانے والا ہوں، توجہ ہے ذرا یار، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جو لفظ ایز ہے نا، علماء تشریح فرما ہے ایزا ہے نا، قرآن میں یہ جہاں بھی آتا ہے اس کے پس منظر میں ایک اور لفظ ہوتا ہے جسے اذکر کہا جاتا ہے، وہ اذکر محبوب ہوتا ہے، ایز یا ایزا، اس کا معنی ہوتا ہے سنیا وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، وہ زمانہ یاد کر، کون سا زمانہ، کون سا وقت؟ توجہ ہے ذرا یار کہ جب تیرا رب ملائکہ سے جب تیرے رب نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بے شک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سونے وہ وقت یاد کرے نا۔ اب کوئی واقعہ مجھے قبلہ شاہ صاحب کہے کہ شاہ صاحب کی اور میری پہلی ملاقات ہو اور شاہ صاحب مجھے کہنے وہ وقت یاد کرے نا، وہ بات یاد کرے نا، میں کہوں شاہ صاحب میں تو آج ہی آپ سے مل رہا ہوں، مجھے کیا پتا کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر شاہ صاحب قبلہ فرمائے کہ جناب ہم فلاں موقع پہ ملے تھے اور آپ کی ہماری یہ بات ہوئی تھی، اور میں تو شاہ صاحب کے آفس پہ قربان جاؤں، میں نے انہیں کہا تھا کہ حضرت اتوار کو مجھے آسانی ہوتی ہے، میرے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، تو جب یہ ٹائم پہ حکم فرما رہے تھے مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ اتوار کو آنا تاکہ آپ کے بچوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کہ وہ وقت یاد تھا ان کو۔
کہ وہ بات ہماری ان کے درمیان ہو گئی تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اتوار میں آسانی ہوتی ہے، اتوار کے علاوہ ذرا مشکل ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا وہ یاد کرنا، وہ یاد کرنا. جو ہے ذرا یاد، اگر ان کے اور میرے درمیان یہ بات نہ ہوئی ہوتی پھر یہ نہ کہتے کہ وہ یاد کر. اللہ بھی فرماتے ہیں اذ قال، سوڑیا یاد کرنا وہ وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تذکرہ ہو رہا تھا، ملائکہ کی بدن سجی تھی، رب کعبہ ان سے فرما رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم اس وقت بھی موجود تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس وقت بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وَإِذْ قَالَ، سنیا یہ سارا کچھ تیرے سامنے تو ہوا. ابھی تو آدم کے بنانے کے مشورے چل رہے تھے، ابھی تو زمین پہ اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کی باتیں ہو رہی تھی. پیارے حبیب بنایا آدم کو بنانے کے بعد سجدہ بھی کرائے، دنیا بچائی. سنیا یہ سارا آپ کے لیے ہے، لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، یہ سب کچھ تو تیری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ تو سارا جانتا ہے. یاد کر وہ وقت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پر یہ بنانے والا ہوں. تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ آیات بینات اس بات پر شاہد ہے کہ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے اخری نبی کو سب سے پہلے تخلیق جو فرمایا وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک اللہ اکبر. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سنیا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. یہ عالمین اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اختصاص کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہاں مطلق ہے. فرمایا سنیا جس طرح میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے. جس طرح میرے رب العالمین میں یہاں عالمین میں کوئی اختصاص نہیں، کوئی اپنا ہے یا پرایا، کوئی انسان ہے یا انسان نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے ہے، ہر شے کا پالنے والا میں ہوں. اسی طرح کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت میں نے تمہیں بنا کر دی. سبحان اللہ. جس طرح رب العالمین میں عالمین مطلق ہے، اسی طرح رحمت للعالمین میں عالمین مطلق ہے. فرمایا جہاں تک میری ربوبیت ہے پیارے حبیب وہاں تک تیری رحمت ہے، اور جو میری ربوبیت میں پل رہے ہیں وہی تیری رحمت کے سائے تلے پرورش پا. میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین. اور یہ ذہن میں رکھیے گا میرے رب تو ساری کائنات کا لیے رب ہے. وہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کے جناب والا جب نہیں تھی عدم سے لے کر وجود تک رب کعبہ میرا رب ہے. اس ساری کائنات کا جب نہیں تھی تب بھی وہ رب تھا، جب ہے تب بھی وہ رب ہے. یہ کائنات جب مٹ جائے گی تب بھی وہ رب ہی رہے گا. اسی طرح ذہن میں رکھیے گا پروردگار عالم نے میرے مصطفیٰ کریم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر دی. سبحان اللہ. اور کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہے نا ساری کی ساری، میں صرف انسانیت کی بات نہیں کر رہا، ساری کائنات، یا اس کو میں آسان لفظوں میں قبلہ چاہت کہہ دوں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ سب کے سب. توجہ ہے ذرا یاد، ان کے لیے میرے نبی کریم رحمت للعالمین. سبحان اللہ. ابھی ساری کائنات کے لیے سب سے پہلے رحمت میرے نبی کریم کیسے ہیں؟ کسی شے کا عدم ہو وہ وجود میں آئے. توجہ ہے ذرا یاد، تو یہ وجود کا ملنا یہ کائنات کے لیے رحمت ہے. تو میرے عزیز اگر میرے نبی کریم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے ما سوا اللہ تعالیٰ، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا اللہ کے علاوہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو بنایا وہ مصطفیٰ کی ذات تھی، اور میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے، اور میرے نبی کریم کے سبب سے، میرے نبی کریم کے وجود سے، میرے نبی کریم کے قلم سے، میرے نبی کریم کے مجسمہ رحمت ہونے کی وجہ سے رب کعبہ ساری کائنات پہ رحمت سے مصطفیٰ کا چھڑکاؤ کرتا رہا، ان کو آدم سے وجود عطا فرما. مصطفیٰ کی رحمت سے چھڑکاؤ ہوتا رہا، چیزیں آدم سے وجود پاتی رہی. پھر صرف وجود نہیں پایا، یہ چیزوں کا کائنات کا جو ارتقا ہے نا وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ جو ارتقا ہے کائنات کا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر وجود سے لے کر کائنات کے ارتقا تک
یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو کائنات کا ارتقا پا کے پھر فنا ہونا ہے، پھر اٹھنا ہے، یہ بھی رحمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ پہلے میرے نبی ہوں، میرے نبی کے بعد ساری کائنات، یعنی اولیت میرے مصطفیٰ کریم کے کھاتے میں جائے گی، اول ہونا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوگا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری کائنات ہے۔ پہلے رب نے میرے نبی کو بنایا، پھر ساری کائنات کو بنایا، اس لیے کہ میرے نبی کریم جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو ساری کائنات کو میرے حضور کے وجود مسعود سے رحمت چاہیے تھی، وہ وجود ہوتا تو رحمت ملتی نا، وہ وجود مسعود ہوتا تو رحمت ملتی نا، اس لیے رب نے مصطفیٰ کو بنا کے پھر ساری کائنات کو بھی بنایا، مصطفیٰ کی جانب سے ساری کائنات کو رحمت ملتی۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، اولیت میرے مصطفیٰ کے کھاتے میں، بس میرے مصطفیٰ ہی اول ہے خلق اور تخلیق کے اعتبار سے، جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ اسی طرح آیات و بینات تو گئی ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب غزوہ انبیاء سجی تھی، محفل میراث مصطفیٰ سجی تھی، انبیاء کرام موجود تھے عالم ارواح کے اندر، اس وقت بھی اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا وَإِذْ، سوڑیا وہ وقت بھی یاد کرو نا، وہ وقت بھی یاد کرو نا کہ جب انبیاء کو ہم نے بلایا تھا، اور بلا کر بات اپنی نہیں کی تھی، بات آپ کی تھی، تذکرہ ہمارا نہیں تھا، تذکرہ آپ کا تھا، سوڑیا وہ وقت بھی تو یاد کرو نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء تو آئے، یہ انبیاء کا آنا بھی مصطفیٰ کریم کے آنے کے بعد، میرے مصطفیٰ کریم دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے اور کون پہلے آیا، کون اس کے بعد آئے گا، کون اس کے بعد آئے گا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہ ترتیب بھی میرے نبی جانتے تھے، اس ترتیب آئی بھی میرے مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، اور کیسی رب نے اس ترتیب کو بند کر دیا ہے، فرمایا اے ترتیب انبیاء، اے گروہ انبیاء، تم سے پہلے بھی محمد کو رکھوں گا، تم سے بعد بھی محمد کو، سبحان اللہ، تمہیں بس محمد کی اس ترتیب کے درمیان میں رکھوں گا۔ فرمایا تم بھی بڑے چھوڑے ہو، جب دونوں طرف سے میرے محمد کا نام آ جائے گا، اس گلدستہ انبیاء میں حسن اور مزید پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ پوری آیت کریمہ ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان گفتگو ہے، تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مبعوث فرمایا۔ میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جناب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف حدیث کریمہ ہے، جب جناب جابر پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، صحابہ کا انداز بھی دیکھے ہیں، حضور میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان، بی ابی و امی، حضور صرف باپ نہیں میری ماں بھی قربان، صرف ماں نہیں میرا باپ بھی قربان، میرا اہل و عیال بھی قربان۔ اچھا یہ تو جملوں سے کہتے تھے نا بی ابی و امی، اپنی اہل و عیال میدان جہاد میں جا کر قربان کر کے، حضور ماں باپ کے لیے تو زبانی جملے ہیں، قربان کی وقت ہی وہ بھی کریں گے، لیکن اولاد تو ہمارے اختیار میں ہے نا، وہ تو آپ دیکھیں گے کائنات کو بتا دیں گے، ایک نہیں وہ تو مرد ہیں، عورت بھی آتی ہے، کہا تیرا شوہر فوت ہو گیا، تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تیرا فلاں بیٹا فوت، فرمایا سارے شوہر مصطفیٰ کے سنا وہ کیسے تھے؟ سبحان اللہ، تو صحابہ کہتے تھے بے ابی و امی، یا رسول اللہ میرا باپ بھی قربان ہو، میری ماں بھی قربان ہو، سوال کرنا ہے اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ساری اشیاء سے پہلے، علماء تشریف فرمائے جمع بھی ہے، الف لام بھی ہے، استغراق کی انتہا ہے، یعنی کوئی شے بچی نہیں، حضور مجھے وہ جواب دینا، اشیاء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، حضور ہر شے سے پہلے اللہ نے کس کو پہلے وہ ملائکہ میں سے ہے، وہ آسمانوں کی ہے، وہ زمینوں کی ہے، وہ سمندروں کی ہے، وہ کہیں کی ہے، یہ جتنے عالم ہے، جتنی مخلوقات ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، حضور الاشیاء مجھے یہ بتا دیں ہر چیز جنی کائنات کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے نا، اس ابتدا میں رب نے کس کو رکھا ہے، مجھے وہ بتائیں۔ اللہ اکبر، صحابی نے الفاظ بھی بڑے چن کے لگائے ہیں کہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ اضافت بیانیہ اور اضافت تبعیدیہ بیان کرتا پھرے، کہ یہ پہلے تھا تو مصطفیٰ اس کے بعد تھے، تو یہ فلاں تھا تو عقل پہلے تھی، تو قلم پہلے تھا، یہ اضافت ہو جائے گی تو وہ اضافت ہو جائے گی، صحابی نے کہا یہ اضافت ہی ختم کر دیتے ہیں، ہم یہ بیان کرتے ہیں قبل
رب کی مصنوعات ابتدا کہاں سے ہوئی ہمیں وہ سبحان اللہ یہ صاحب رسول نے لفظ استعمال سے فرمایا اللہ اکبر. تو حضور کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی جی کا من نور ہی. اے جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور سبحان اللہ اور زور سے کہہ دینا سبحان اللہ. اچھا یہ ہم کیونکہ سنتے بار بار ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ کوئی عام سی بات ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور. اچھا حضور کے بھی جواب دینے کا انداز دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے یا میرے نور کو بلکہ نسبت کی صحابی کی طرف فرمائے کتنے سونے انداز سے محبت سے پیار سے. تیرے سوال میں پیار جھلک رہا تھا ہم تو لجپال ہیں. تو سوال کرے پیار بھرا اور ہم جواب دے خوش. ہم جواب دے ایسے فرمائے ہم خوش سے بھی محبتوں کا بڑھ کر اظہار کر کے. تو نسبت دی حضور نے نبی یہ کہا نبی یہ کم نہیں کہا. حضور نے ساری کی ساری نسبت حضرت جابر کی طرف کر دی کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو یہ میرے مصطفیٰ کی محبتوں کا اظہار تھا. نورا نبی یہ کہا یعنی اضافت کر دی جناب جابر کی طرف کہ سونیا جناب جابر جو تو نے محبتوں کا اظہار کیا ہے اور ایسا مسئلہ تو نے پوچھ کر ساری دنیا کے میرے جو چاہنے والے ہوں گے ان کے لیے سلجھا کے رکھ دیا ہے. تو اے جابر پھر میری طرف سے بھی محبتوں کا اظہار دیکھ ہم اپنی ساری نسبت اٹھا کے تیری طرف کر دیں گے. کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے اللہ اکبر. اور پھر کیا فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء. فرمایا پھر یہ نور بس سیر ہی کرتا رہا پوری دنیا جہاں چاہتا رہا سیر ہی کرتا رہا. اللہ اکبر. یہ نور تو پھر وجود مسعود مصطفیٰ کی شکل میں آئے. پھر جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطنہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے دنیا میں. آج قبر انور میں آرام فرما ہے. یہ نور تو اس وقت جب رب نے پیدا کیا تھا پوری دنیا کی سے جہاں چاہتا تھا وہ جاتا تھا. اب اللہ تو فرماتا ہے تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جس کی ابتدا یہ ہو توجہ ہے ذرا یار جس کی ابتدا یہ ہو کہ ابتدا میں وہ جہاں چاہے جائے. ہم تو نہیں کہتے کوئی مصطفیٰ کی انتہا ہے. ہم تو نہیں کہتے کوئی مصطفیٰ کی حد ہے. ہم تو نہیں کہتے مصطفیٰ کا کوئی عید ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں جب وہ ہاتھ سے آپ تک زمانہ گزرا ہے اللہ فرماتا ہے تیرا ہر زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا. آپ میرے نبی جہاں چاہے. کوئی سمجھ میں بات کے نا وہ تو ابتدا تھی. فرمایا جہاں چاہ اس نور نے سیر کی. اب جہاں چاہے میرے مصطفیٰ. یا شیر ربانی مسجد میں کرم نہیں فرما سکتے. قائلوں نے تو بزم سجائی تھی کہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا. نہیں بھی آیا میں پھر میلاد پر تو نہیں چھوڑا. تو خدا کی قسم اگر وہ چاہیں تو کرم فرما سکتے ہیں یہ نہیں فرما سکتے. جب ابتدا یہ تھی اب کیا عالم ہوگا. ہم تو کہتے ہیں ہم ابھی جو ہم لفظ بول رہا ہوں میرے لفظ بولنے کے بعد مصطفیٰ کے کمال میں اور کتنا کمال بڑھ گیا ہوگا. اور کتنا کمال بڑھ گیا ہوگا. جو وقت گزرتا جا رہا ہے مصطفیٰ کے عروج کا عروج ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ تو بھولے کے ہیں لوگوں کو کم خیالیاں ہیں. یہ تو خام خواہ کی مسیحیت کا جو خمار چڑھا ہوتا ہے نا اپنے اوپر قیاس کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا ذات والا تبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں فرمایا ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا لا. سونیا اے جابر اس وقت نہ تو لوح تھا نہ قلم تھی نہ جنت تھا نہ نار تھا نہ ملک تھے نہ سما تھا نہ زمین تھی نہ شمس تھا نہ قمر نہ کوئی جن نہ کوئی انسان. فرمایا کچھ بھی نہیں تھا. ایک وہ تھا ایک مصطفیٰ تھا. کچھ نہیں تھا بس میں تھا اور میں بننے والا تھا وہ بنانے والا. وہ مسجود تھا میں ساجد تھا. وہ معبود تھا میں عابد تھا. وہ میرا رب تھا میں اس کا بندہ تھا. میں نور کی شکل میں سب سے پہلے میں تھا. بس میں ہی تھا اور کچھ نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا فلما اراد اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ خلق کو بنائے تو قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء
پھر اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. کتنوں میں؟ ذرا زور سے بولیے. اچھا تقسیم سے یہ مت سمجھنا کہ حضور کے کوئی نور کے 4 ٹکڑے کر دیے ہیں، بلکہ نہیں، حضور کے نور کی جو شعاع تھی نا، شعاع در شعاع، شعاع در شعاع، شعاع در شعاع، شعاع در شعاع، پھر حضور کے نور کی شعاؤں سے یہ ساری کائنات چمک. ایسا نہیں ہوا کہ نبی کے نور کے 4 ٹکڑے ہوئے ہیں، حضور کے نور کی شعاع در شعاع. توجہ ہے ذرا یار، اللہ اکبر. تو فرمایا پھر جب یہ 4 حصوں میں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ میرے نبی کریم فرماتے ہیں فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ، فرمایا جزء اول سے قلم بنایا، جزء ثانی سے لوح بنایا، جزء ثالث سے عرش بنایا. پھر فرمایا وہ جو چوتھا حصہ رہ گیا تھا نا، اس چوتھے کو رب نے پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا. اللہ پھر 4 حصوں میں. تو فرمایا فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، پہلے وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے، پھر دوسرے کی کرسی، پھر تیسرے کے ملائکہ، اور پھر فرمایا پھر جو چوتھا بچہ پھر چوتھے کے 4 حصے. زور سے کہیں سبحان اللہ، زور سے تو کہیں سبحان اللہ. اچھا پھر یہ تیسری دفعہ چوتھے کے 4 حصے، پھر کیا کہا؟ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَاوَاتِ، پھر رب نے آسمان بنائے، پھر رب نے زمینیں بنائی، پھر رب نے جنت بنائی، پھر رب نے نار بنائی. توجہ ادھر آیا. ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء، پھر رب نے چوتھے کے 4 حصے فرمایا پھر تقسیم کیا. ہم آج کہیں یا رسول اللہ مدد تمہیں مشکل ہو جاتی ہے. تو جو ہے ذرا یار، رب تو پہلے مصطفیٰ کو قاسم بنا کے بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. پر وہ تو پہلے ابتدا سے ہی اللہ موتی انا قاسم، فرمایا نور میں نے بنایا ہے. یہی نور تقسیم کر کے بتاؤں گا محمد تقسیم کرنے والا ہے. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرد کر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. یہ رب نے ابتدا میں ہی بتا دیا تھا. اور میرے مصطفیٰ فرماتے پھر 4 حصے، فرمایا فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ نُورٌ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے یہ جو آپ کی اور میری آنکھوں کا نور ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے نور سے ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے نور سے ہے. اب وہ بے نورے جو کہتے ہیں نبی نور ہی نہیں ہے، وہ آنکھیں تو واپس کرتے خدا کی، وہ مصطفیٰ کی آنکھیں تو دے دیں، وہ رب کو اپنی آنکھیں تو واپس کر دیں، کہیں کہ یہ نور مصطفیٰ سے جو آنکھیں بنی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو بس صرف بشر ہی کہتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے حضور بشر ہے، افضل البشر ہے، سید البشر ہے. ہم کہتے ہیں جو حضور کی بشریت سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کا نور بھی مصطفیٰ کا ہے. اور خدا کے بندے پر یہ نور تو واپس کر دو. توجہ ہے ذرا یار، دیکھنا بھی ہے. اور اتنا بھی کوئی نشکرہ ہوگا، اتنا بھی کفران نعمت کرنے والا ہوگا، اور اتنا بھی کوئی بڑا ڈیٹ ہوگا کہ اپنی آنکھوں میں نور مصطفیٰ سجا کے بھی کہتا ہے وہ نور نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ الثَّانِي، اللہ اکبر. دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے قلوب کو منور کیا، وہ بھی میرے نور سے. وہ اچھا وہی منور کیا، فرمایا یہ جو اللہ کی معرفت ہے. وَمِنَ الثَّالِثِ، فرمایا ثالث سے یہ ساری کائنات کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور فرمایا اور وہ ہے وہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے ہیں. اسی طرح جس طرح میرے نبی کریم تخلیق میں، خلقت میں پہلے ہیں، نبوت میں بھی میرے نبی کا پہلا نمبر ہے. توجہ ہے ذرا یار. متا واجبت لکن نبوہ، حضور یہ نبوت آپ پر کب واجب ہوئی تھی؟ توجہ ہے ذرا یار. متا واجبت لکن نبوہ. اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں اس سے مراد حضور کے علم نبوت، تو حضور کے علم نبوت تو جناب آدم کی بھی تھی. حضور اللہ کے علم نبوت ہے، اللہ کے علم تو جناب آدم کی نبوت بھی تھی، جناب نوح کی نبوت بھی تھی، جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوت تھی. پھر حضور نبی کریم کا یہ اختصاص کہا رہا، حضور کا یہ خاصہ کہا رہا. اگر حضور فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا متا واجبت لکن نبوہ، حضور یہ نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے. توجہ ہے ذرا یہاں. تو خدا کے علم میں تو سارے انبیاء کی نبوت تھی، اور حضور کو تو رب کعبہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا.
اس وقت بھی میرے نبی تھے جب جناب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے. تو یقین کیجئے گا یہ نبوت تو ایک وقت ہے جب وقت تخلیق آدم سے پہلے مصطفیٰ کا تھا تو مسوخ تو بدل جائے آدم پہلے بدل جائے. پھر نبی کریم کی ذات والا تبارک تو اس سے پہلے موجود ہوگی. تو اسی طرح نبوت کے اعتبار سے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں. اسی طرح اول المسلمین انا اول المسلمین فرمایا اسلام لانے والوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں مسلمین میں بھی اگر پہلا نام ڈھونڈو گے تو مصطفیٰ کا نظر آئے گا. فرمایا یہاں بھی اولویت میری ہے. توجہ ہے ذرا یار. اچھا مسلمین سے پہلے اول المسلمین مسلمین سے پہلے یعنی اطاعت صرف انسان نہیں کرتے اللہ کی ساری کائنات اللہ کی اطاعت کرتی ہے. میرے نبی کریم فرماتے ہیں جو بھی رب کی اطاعت گزار ہے جو بھی مسلم ہے فرمایا اس سے پہلے اللہ نے مجھے بنایا ساری کائنات مسلمین میں ہے اور میرے مصطفیٰ کریم اس کائنات سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اول المسلمین. تو میرے نبی کریم نبوت میں بھی پہلے تخلیق میں بھی پہلے خلقت میں بھی پہلے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اعزاز دیا کہ مسلمین میں بھی حضور نبی کریم ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب قیامت کا منظر سجے گا تو شفاعت کرنے والے میں بھی پہلے میرے پھر وہاں بھی نمبر میرے نبی کا پھر جنت میں جانے میں پہلا نمبر میرے نبی کا اور جب تخت سجیں گے سب سے پہلے تخت لگے گا وہ بھی پہلے میرے نبی. سبحان اللہ. تو جو ہے نا یار اور پھر رب نے کلام بھی سب سے پہلے مصطفیٰ سے کیا اور بادشاہ میں بھی سب سے پہلا کلام بھی مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. یعنی کہاں بھی دیکھیں اگر کوئی فرشتہ ہونا چاہے اولیت مصطفیٰ ایسا عقیدہ و نظریہ ہے ہمارا خدا کی قسم کہیں بھی ایسا نہیں کہ کوئی ترتیب دے یار اس امر میں اس امر میں اس بات میں اس بات میں ہم ہر بات کی جواب میں کہتے ہیں اول بھی مصطفیٰ ہے آخر. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا لوگوں اللہ نے بنایا مجھے پہلے ہے لیکن مبعوث مجھے سارے انبیاء کے بعد وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے وہ آخر بھی ہے. یہ بھی حضور کو اعزاز دیا اور انبیاء کے گلدستے کو حضور کے نام سے چھپا دیا. فرمایا خلقت میں بھی پہلے محمد اور نبوت جو بعثت کا سلسلہ ہے آخر میں بھی محمد. اس محمد کے دامن کرم کے سارے انبیاء کرام مل جائیں گے تو گلدستہ انبیاء بڑا سہانا. انہوں نے تو کہا بھی ہے نا حدیث کریمہ ہے کہ یہ جو قصر نبوت ہے نا بڑا سونا بنایا رب نے. لوگ دیکھتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے کہتے ہیں یار یہ کیوں چھوٹی ہے. فرمایا وہ لبنا میں وہ اینٹ میں ہوں اب وہ لگ گئی ہے. تو جو ادھر آیا اب وہ لگ گیا حسن مزید بڑھ گیا ہے. اب منہ مبارک بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی قصر نبوت میں داخل ہو سکے. اور فرمایا انا آخر الانبیاء میں انبیاء کا آخر ہوں تم امتوں میں سے آخری امت. اور فرمایا انا سید الانبیاء وانتم سید الامم. تو فرمایا میرے امتیوں میں نبیوں کا سردار ہوں تم سارے نبیوں کی امتوں کے سردار. تو میرے عزیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے مبعوث کیا. چند آیات بینات اور چند حدیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کی ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و مقبول فرمائے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے عقیدوں سے متزلزل نہ ہوا کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دلائل نہ پتا ہو وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہو لیکن آپ کا نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے علماء کے پاس دلائل نہیں ہے. آپ خدا کی قسم یہ تو حضور کے دور سے عقائد چلے آ رہے ہیں یعنی یہ تو حضور کے دور سے ہی چھلنی ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. جو حق ہے صراط مستقیم ہے وہی اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ وہی اہل سنت و جماعت ہے. تو لہذا کوئی پلمبر ہو یا کوئی ہو اس کی باتوں میں آ کر کبھی متزلزل نہ ہوا کرے کبھی متزلزل نہ ہوا کرے. اپنے علماء کے پاس آ کر پوچھ کر خدا کی قسم آپ کو ایسے آسان انداز سے جواب ملیں گے کہ اگر سلیم قلب رکھتے ہوں گے سلیم قلب رکھتے ہوں گے رب تیرا سینہ کھول دے. اگر اس بدتمیز کی باتوں میں آ کے بدتمیزی سر چڑھ کے بول رہی ہوگی پھر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ. اس لیے کہ جہاں بدتمیزی کھانے کر جائے وہاں قرآن آ ہی نہیں سکتا. جہاں بدتمیزی کھانے کر جائے وہاں سنت مصطفیٰ آ ہی نہیں سکتی. جو یہ کہے کہ جناب اگر میں ہوتا تو پہلا خلیفہ میں ہوتا
جو کہتا ہے میں اگر صحابہ حضور کے دور میں ہوتا نا صدیق اکبر تو بعد کی بات ہے، پہلے میں ہوتا کہ باقی ہے تو اپنے عقائد سمجھ میں آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہ عقائد بدتمیزوں کو سمجھ میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ بدتمیزوں کے لیے ہیں، یہ تمیزداروں کے لیے. اور یہ کن کے لیے ہے؟ اور زور سے بولے، بولے کن کے لیے ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر تمیز رکھنے والا کون ہوگا؟ میرے نبی سے بڑھ کر تمیز تقسیم کرنے والا کون ہوگا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جناب نبی ہمارے تو آبا جو تھے نا، ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار نہیں کرتے تھے. آپ کا جو غسالہ گرے گا، قرآن کی آیت ہوگی تو تب ہم لیں گے. آپ جو تھوک ڈالیں گے نا، ہم زمین پہ جانے دیں گے، اپنے ہتھیلیوں پہ تب لیں گے جب کوئی قرآن کی آیت آئے گی. فرمایا آیت ہے یا نہ ہے، ہم تمہیں تو نے تمیز ہی ایسی سکھائی ہے کہ حضور ہماری تمیز سیکھی ہوئی وہ تمیز جو آپ سے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے، سونے کا غسالہ زمین پہ نہیں جانے دینا، حضور کا لعاب زمین پہ نہیں جانے دینا. اس کا سب سے یہ جگہ بھی تمہارے نزدیک جو مقرب و معظم ہے وہ تمہارا چہرہ ہے، بس وہ بن کر اپنے چہرے پہ لگا دینا. تم یہ سمجھنا کہ حق ہم نے بھی ادا کیا. ہم تو ان لوگوں میں سے اس طرح کے نہ جملے ہمیں زیب دیتے ہیں، نہ اس طرح کے عقیدے ہمیں زیب دیتے ہیں، نہ اس طرح کی فکریں ہمیں زیب دیتے ہیں. ہمیں فکر رضا بس، سبحان اللہ، ہمیں فکر رضا سبحان ہے. ملک رضا، ملک سخن کی چاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے. توجہ ادھر آیا، وہ رضا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاید نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. میں تو مالک